بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اس زنجیر کا تذکرہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کو اپنی خیانت کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جو آمد و رفت کے راستے پر لٹکی رہتی تھی، اور اس کا ایک سرا آپ کے عبادت خانہ سے لگا ہوا تھا۔ اس زنجیر میں لوہے کی قوت رکھی گئی تھی اور اس کا رنگ آگ کے رنگ کی طرح تھا۔ اس کے حلقے گول اور ہر دو حلقوں کے درمیان جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس زنجیر کے ارد گرد موتیوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہوا میں جو بھی حرکت پیدا ہوتی زنجیر اس سے ہلنے لگتی تھی، اور اس سے آپ کو ہر حادثے کا علم ہو جاتا تھا۔ جب کوئی آفت زدہ یا مریض اس زنجیر کو چھو لیتا تو فوراً اچھا ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگتے تھے۔ چنانچہ جب کبھی کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا یا کوئی کسی کا حق مار لیتا تو مدعی اس زنجیر کو آ کر پکڑ لیتا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تھی، اور اگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی تھی۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک وہ مکر و فریب سے دور رہے۔ مختلف ذرائع سے روایات ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس ایک قیمتی گوہر امانت رکھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد زمیندار نے اپنی امانت واپس طلب کی، مگر امانت دار منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تم نے کوئی امانت نہیں رکھی، اور اپنی خیانت چھپانے کے لیے اس نے یہ ترکیب کی کہ لاٹھی میں سوراخ کیا اور اس گوہر کو اس کے اندر چھپا لیا۔ پھر دونوں زنجیر کے پاس آئے تو زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا، چنانچہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر امانت رکھنے والے سے کہا کہ اب تم پکڑو، تو اس نے جواب دیا کہ میری لاٹھی تم پکڑ لو تاکہ میں زنجیر پکڑ سکوں۔ اس کے بعد جب زمیندار لاٹھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا تو اس شخص نے قسم کھا کر بیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے، بلکہ خود اس کے مالک زمیندار کے پاس ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنے قول میں اس وقت سچا تھا اور وہ گوہر لاٹھی کے اندر ہی موجود تھا۔ یوں دھوکے بازی سے اس نے اپنی لاٹھی کو زمیندار کو پکڑا دیا تھا، اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، مگر چونکہ لوگ زمیندار کی سچائی سے واقف تھے اور اس وقت وہاں موجود تھے، اس لیے ان کے دلوں میں زنجیر کی طرف سے بدظنی پیدا ہو گئی اور وہ اس سے بد اعتقاد ہو گئے۔ چنانچہ جب لوگ اگلی صبح اٹھے تو دیکھا کہ زنجیر غائب ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مکر و فریب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس زنجیر کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔